السلام علیکم جی. شبر رضا زیدی صاحب جو ہیں ان کا ذکر ہے جی آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ، اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور انٹرویو دیا ہے انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کو، اور اس کے اندر انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے. اس انکشاف پہ جانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں. 2015 کے اندر جو ہے جب ہم اس وقت تک کسی اخبار کے ایڈیٹر تھے، ٹی وی پہ پروگرام بھی کیا کرتے تھے، تو 2015 میں ہی کچھ لوگوں نے ٹی وی کے اوپر کہنا شروع کر دیا، اخبارات میں لکھنا شروع کر دیا کہ پاکستان جو ہے وہ 2018 سے آگے نہیں جا سکے گا، کیونکہ اتنی زیادہ ادائیگیاں وہ اکٹھے کرتے تھے کہ جی اتنے ارب ڈالر وہاں پہ دینے، اتنے ارب ڈالر وہاں پہ دینے، اتنے ارب ڈالر وہاں پہ دینے. 18 ارب ڈالر کی ہم نے زر مبادلہ کی ادائیگیاں کرنی ہیں فورن ایکسچینج کی کے اندر، تو اتنے تو پیسے ہمارے پاس ہوں گے نہیں، تو لہٰذا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. اچھا، ایک دفعہ بات سنتا ہے بندہ، 2 دفعہ سنتا ہے، 3 دفعہ سنتا ہے. میں تو 5-6 دفعہ نہ سن لوں تو اس بات کے اوپر کان ہی نہیں دھرتا، اور پھر میں اس کے جھوٹ سچ جاننے کے لیے چلتا ہوں. جب میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جی 12 ارب ڈالر کا رول اوور ہے. 6 ارب ڈالر اس سسٹم میں سے ادھر ادھر سے نکل ہی آئیں گے یار، کوئی ایڈا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اس طرح کی بات جب اس وقت آپ اسحاق ڈار صاحب کو پوچھتے تھے یا پوچھنے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ حسب سابق حسب روایت آگے سے کرنڈ وڑتے تھے، لڑ پڑتے تھے. ٹھیک ہے نا. بہرحال ہم نے ان سے نہیں پوچھا، ہم نے وزارت خزانہ کے اندر کسی سے پوچھوایا، تو ہمیں ایڈیشنل سیکرٹری لیول کے بندے نے کہا یار آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. میں کہا اب رولا پایا ہوا نا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے ان رولا پانے والوں کا پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ وہ رولا پانے والے جو ہیں یا تو چڑیا گھر ہر ہفتے میں 2 دن چڑیا گھر میں حاضری دیتے ہیں، یا کسی کا بھائی ISI میں لگا ہوا ہے، یا کسی کا بیٹا جو ہے وہ ادھر ملازم ہے، یا کسی کا کزن ادھر ملازم ہے، کسی کا سمدھی ادھر ملازم ہے. تو ہمارے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ ہو نہ ہو یہ انفارمیشن ادھر سے آ رہی. پھر ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی اخبار کے اندر، ہم نے کوئی کالم شالم لکھ دیا. ظاہر ایڈیٹر تھے تو ہمارے کالم کو تو کوئی قلم لگانے کا حوصلہ نہیں کر سکتا تھا. وہ کالم چھپ بھی گیا. ہمیں مالکان کی طرف سے کہا گیا کہ پائن تسی بھی جاؤ چڑیا گھر. میں کہا جناب آپ ان سے بات کر لیں، خود ہی جو وہ کہتے ہیں کر دیں گے. انہوں نے کہا جی آپ نے غلط کیا ہے. میں نے کہا سر وہ جو صحیح ہے وہ بتا دیں، ہم وہ بھی چھاپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں، یہ اس کی خود تردید کریں. میں کہا میں نے تو جو سمجھا ہے وہ درست سمجھ کے لکھا ہے. تردید وہ لکھ کے بھجوا دیں، وہ میں اپنے نام سے چھاپ دوں گا، لیکن تردید تو بھجوا دیں. نہیں جناب، اس پہ پھڈا پڑ گیا. یہ پھڈا پڑا ان کا نقطہ نظر، یا نہ میں نے اپنے اس لکھے کو ڈینائی کیا، نہ انہوں نے اپنا نقطہ نظر بھجوایا. بات آئی گئی ہوگی. سال کے بعد پھر ٹی وی کے اوپر بولتے ہوئے کوئی ایسی بات منہ سے نکل گئی، عمران احمد خان نیازی کی شان اقدس کے اندر شاید گستاخی ہو گئی، یا تحریر میں نہیں تھا کچھ، عمران احمد خان نیازی کی شان کے اندر گستاخی ہوئی اور 1 سے زائد مرتبہ ہوئی. تو پھر وہ جو صاحب تھے انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ بہت عزیز ہیں اور پیارے ہیں، نوکری کو لعنت بھیجیں، نوکری کے اوپر نوکریاں آتی جاتی رہتے ہیں، مجھے آپ کی جان کا خطرہ ہے. میرے لیے ہاتھ جوڑے انہوں نے، میرے لیے کم از کم آپ 1 دفعہ نہیں مل سکتے جا کے ان سے؟ تو خیر خاکسار ملنے چلے گئے. جب خاکسار ملنے ان سے گئے اور میں سامع کے طور پہ گیا تھا، میں نے کہا نگالا بھی کڈنیاں نے گندیاں ماں بہن بھی ایک کرنی ہے، کیونکہ PTI پروجیکٹ عمران خان کے تربیت یافتہ ہوں تو بھلے وہ وردی میں ہوں، وردی کے باہر ہوں، گالی نہ بکیں تو یہ ہو نہیں سکتا. تو میں اپنے آپ کو پورا ٹھنڈا کر کے تیار کر کے میں نے برداشت کرنا. ٹھیک ہے، ریلیکس، میں نے برداشت کرنا، یہ میں اپنے آپ کو سمجھا کے گیا. تو وہ جو میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ 2 باتیں مجھے بتائی گئیں. ایک تو یہ کہ اعتزاز احسن سے بڑا سیاستدان ماں نے آج تک پیدا نہیں کیا اور وہ مستقبل کا پرائم منسٹر ہے. اچھا جی، ایک گل ہے ہو گئی. دوسری گل یہ ہوئی کہ حکومت 18 ڈیفالٹ کر دینا، انہوں نے ہاتھ ملک رہ گیا تھا، انہوں نے ملک ڈیفالٹ کر دینا. ٹھیک ہے. وہی باتیں جو ہمارے پروگرام میں آ کے مختلف لوگ اس طرح کے، جس طرح کے میں نے آپ کو عرض کیا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، وہی باتیں جو ہیں وہ انہوں نے پوری کی پوری ڈیٹیل فرمائی. کو 2.25 گھنٹے کی ملاقات رہی. 2 دفعہ میں نے چائے پی، وہ 4 دفعہ پانی پیا، اور اس کے بعد میں نے کہا جی آپ بالکل درست کہتے ہیں، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں آپ یہ بات کیا کریں. میں نے کہا جی یہ بات تو میں نہیں کر سکتا.
ان کی آنکھوں میں خون اتر آئے باقاعدہ. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا میں آپ کی بات کو درست نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ حق آپ کو دینے کو تیار ہوں کہ آپ یہ بات کریں، آپ مجھے لکھ کے دے دیں، میں آپ کے نام سے چھاپ دیتا ہوں یا آپ کے کسی جعلی نام سے چھاپ دیتا ہوں، میں اپنی طرف سے تو یہ بات نہیں کروں گا. اچھا، دوسری طرف ہم نے پھر آگے ان سے پوچھا کہ بھائی جان $6 ارب کا آپ کا ادھر ادھر سے آپ انتظام کر لیں گے. پھر انہوں نے کہا پھر ہم الیکشن کے فوراً بعد IMF کے پاس، اگست میں الیکشن ہو رہے ہیں تو ستمبر تک ہم IMF کے پاس ہوں گے، اور اپنا اکتوبر نومبر دسمبر تک جو ہے وہ ہم پیکج فائنل کر چکے ہوں گے، کیونکہ ضرورت ہے بھائی، اکانومی ہیٹ اپ کر گئی ہے اور اب اس اکانومی کے اندر کیپیسٹیز پیدا کرنی ہیں، صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں، یہاں کا پیسہ باہر نہ جائے، یہیں پہ پارک ہو، اس کا انتظام کرنا ہے. تو یہ ہوگا. تو یہ بات طے تھی کہ عمران یہ 2018 کے الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ جائے گی IMF کے پاس. بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، تمہید ذرا لمبی ہو گئی. تو اس وقت جو ہے جولائی میں الیکشن ہوئے تھے، 25 جولائی کو. اگست میں حکومت بن گئی تھی اور 3 ماہ چاہیے ہوتا، ستمبر اکتوبر نومبر، میکسیمم دسمبر تک کے اندر جو ہے وہ ہمیں IMF کے ساتھ دوبارہ ایک نئے پروگرام میں چلے جانا تھا. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے ادارے، پاکستان کی پاک فوج اور ISI سب نے مل کے پورا فل تھروٹل زور لگا کے الیکشن میں اپنی مرضی کا بندہ جناب عمران احمد خان نیازی مسلط کر دیا. اب مسلط کر دیا تو بھائی جان جو آپ پروپیگنڈا سچ سمجھ کے کر رہے تھے اس کے اوپر خود بھی کان دھر لیتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ جو آپ بریفنگز دے کے بھجوا رہے تھے لوگوں کو میڈیا کے اوپر یا مختلف نجی محافل کے اندر، ان کی بات خود بھی سن لیتے کہ وہ کیا تھا. وہ یہی تھا نا کہ ہمیں جلد از جلد IMF کے پاس چلے جانا ہے. اب یہاں پہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کا جوید اقبال کو انٹرویو دیا ہوا پڑھ لیں یا شاہد میتلا کو انٹرویو دیا ہوا کر لیں، یہاں پہ وہ رسپانسبلٹی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں عمران احمد خان نیازی کے اوپر. عمران احمد خان نیازی کی حکومت آتی ہے اگست میں اور کرونا آتا ہے دسمبر 2019 میں. ٹھیک ہے، آئی ریپیٹ، عمران احمد خان نیازی کی حکومت آتی ہے اگست 2018 میں اور کرونا آتا ہے 22 دسمبر کو، شاید پہلا کیس پاکستان میں نکلا تھا 22 دسمبر کو یا 22 مارچ کو، لیکن 20 دسمبر تک دنیا کو پتہ چل چکا تھا کہ کرونا کی وبا پوری دنیا کے اوپر حملہ آور ہو چکی ہے. تو کرونا آتا ہے، یعنی کہ 1.5 سال کا تقریباً فرق ہے. اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 16 مہینے کا فرق ہے جی. اور ان 16 مہینے کے اندر عمران احمد خان نیازی کی حکومت ڈیفالٹ کر چکی تھی، مختلف پیمنٹس کے اوپر ڈیفالٹ کر چکی تھی. اب آپ پوچھیں، ابھی شبر کی گواہی کی طرف آتے ہیں. اس سے پہلے جب جناب شیخ رشید احمد المعروف شیخ رشید بٹ جو ہیں، رشید احمد بٹ جو ہیں، یہ انکشاف فرما چکے ہیں خود 2021 کے اندر یا 2020 کے اندر ایک انٹرویو میں کہ اگر کرونا نہ آتا تو ہم تو گئے تھے، ہم تو ڈیفالٹ کر چکے تھے، ہمیں تو کرونا نے بچایا. اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب ہمت کریں اور ہمارے جو NLE ہیں، ساڈا NLE بھی یوتھی ہے، ٹھیک ہے، NLE صاحب جو ہیں وہ کوشش کریں تو شیخ رشید کا وہ انٹرویو مل جائے گا. ٹھیک ہے نا. ہاں، وہ یوتھیا ہے تو عمران خان کی تصویر جیڑی ہے نا وہ سب تو ستھری کر کے لاندا ہے. اور نواز شریف تقریر اس طرح نواز شریف صاحب نے جویں کن پھڑے ہوئے نے یا اس طرح کر کے کوئی پٹھی سدھی تصویر نواز شریف کی لا دینا، پر ہن کی کریے کام لینا ہے وہ کو بھائی. ٹھیک ہے نا، وہ اپنا بچ اتنے آپ کرتا رہتا ہے. ہاں، تو خیر نواز شریف صاحب اپنا شیخ رشید صاحب کا انٹرویو ریکارڈ کے اوپر ہے. یہ تو اب بول رہا ہے، شیخ رشید نے تو 2 سال پہلے بول دیا تھا کہ جناب ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوئے تھے، کرونا تو ایک رحمت بن کے آیا ہمارے اوپر، یعنی 16 ماہ کے اندر. یہ اگست میں نہیں گئے، اپنا اگست میں آئے حکومت میں، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگلے اگست میں جا کے یہ IMF کے پاس گئے، یہاں پہ سارا کے بیڑا غرق ہو چکا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر جیسے ہی وہ گئے اس میں، اچھا اس کے بعد کرونا آ جاتا ہے
اور IMF ہمارا پروگرام سسپینڈ کر دیتا ہے، اور کورونا کے درمیان ہمارا IMF میں جو کوٹا ہے جو کسی بھی صورت میں، کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ہم نکلوا سکتے ہیں کسی بھی ایک سال کے اندر، وہ 2.2 ارب ڈالر کا ہے، وہ ہم نکلوا لیتے ہیں، وہ ہمیں وہاں سے ملتا ہے۔ پھر IMF ایک خصوصی پیکج بناتا ہے اپنے تمام ممبران کے لیے کورونا سے نپٹنے کا، اور کوئی 2 ارب ڈالر ادھر سے مل جاتا ہے، تو 4.5 سیدھا تو ہمیں IMF سے آ جاتا ہے۔ پھر کوئی 1.5 ارب ڈالر ہمیں ورلڈ بینک بھی ایک فنڈ بناتا ہے کورونا سے نپٹنے کا، وہاں سے آ جاتا ہے۔ تو جو یہ 5-6 ارب ڈالر کا انجیکشن لگتا ہے، ٹریڈ سلو ہوتی ہے، امپورٹس ختم ہو جاتی ہیں، ایکسپورٹ بھی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کا بیلنس جو ہے نا وہ ٹھیک ہے نا، ہاں ٹریڈ بیلنس جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے، تو ادھر سے 6 ارب ڈالر کا ٹیکہ لگ جاتا ہے، تو آپ جناب سیل تھرو کر جاتے ہیں۔ اب جناب یہ موصوف جو ہیں شبر رضا زیدی صاحب بولے ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب میں جس بھی شعبے کو ٹیکس لگانے لگتا تھا، وہ سگریٹ کا شعبہ تھا، تو پھر ان کا اسد عمر جیسا بندہ جو تھا وہ لوگ لے کے آ جاتا تھا کہ نہیں یار یہ تو ہمارے سپورٹر ہیں۔ یہ سارا گروپ جو آج کل اس کے ساتھ شریک ہے یار، وہ کیا نام ہے، اسد کیسر کی سپورٹ کے، اسد کیسر بیسیکلی ان کا ماؤتھ پیس ہے، یا ان کا فیس ہے، ان کا فرنٹ ہے، وہ جو پوری فیملی اور پورے فیملیاں ہیں نا، یہ شوگر اپنا سگریٹ مافیا، یہ اسد کیسر ان کا فرنٹ مین ہے نا۔ تو یہ بھی موصوف پہنچ جاتے تھے کہ سگریٹ کے اوپر ٹیکس نہیں لگانا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جن شعبوں کی بات ہو رہی ہے ان کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے، یہ میں بات آپ کو اس کے ایڈوانس میں جا رہا تھا۔ انہوں نے شوگر کا ذکر، اس کا ذکر کیا ہے، سگریٹ کا ذکر کیا ہے، سٹیل کا ذکر کیا ہے، اور پیٹرول سمگلنگ کی بات کی ہے جو ایران سے ہو رہا ہے۔ پیٹرول سمگلنگ جو ہے وہ تو صدرن کمانڈ کے تحت آتا ہے، اور کمانڈر صاحب کی سنا ڈائریکٹ نگرانی میں ہوتا ہے، تو اس کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں مبینہ طور پہ بتایا۔ وہاں پہ کوئٹہ کے اندر مشہور عام یہی چیز ہے، لیکن یہ دو ہیں سگریٹ اور سٹیل کے جو ہے یہ جو بجلی چوری ہوتی ہے نا سابق فاٹا کے ضلعوں کے اندر، وہ اس کے اوپر انہوں نے بڑے بڑے کارخانے لگا رکھے ہوتے ہیں، اور لوہا پگھلانے کی جو ہیں وہ بھی لگا رکھی ہیں، تو ان کو ریگولیٹ کر دیا جائے۔ ریگولیٹ کرنے کی پروویژن موجود ہے، حماد اظہر نے ڈلوائی تھی اپنا کاروبار بچانے کے لیے، کیونکہ حماد اظہر جو کچھ بھی کرے ٹیکس تو دیتا ہوگا نا موٹا چھوٹا موٹا، تو انہوں نے کوئی ٹیکس بھی نہیں دینا، بجلی کا بل بھی نہیں دینا، تو وہ تو بہت سستا لوہا پڑے گا نا اس کے مقابلے میں۔ حماد اظہر کو تو یہاں پہ نامینلی صحیح چوری کے باوجود بھی آپ 50% چوری کر لیں گے، 40% چوری کر لیں گے، وہ 80% چوری کر لیں گے، باقی 20% تو دینا پڑے گا نا میری جان۔ تو وہ میرا مطلب ہے حماد اظہر صاحب نے اس پہ ہاتھ ڈالا تھا، جو جس کا کریڈٹ ہو اس کو دینا چاہیے۔ یہ سٹیل ملوں والے شعبے کے اوپر حماد اظہر صاحب نے ہاتھ ڈالا تھا، ٹھیک ہے بھئی، جو جس کا کریڈٹ ہے اس کو دینا چاہیے، چلے اس نے اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے ڈالا، لیکن ڈالا تو تھا۔ ٹیکس لگا رہنے دیں، وصولی کے لیے کوئی بندہ جو ہے وہ نہ جائے، اور وصولی کے لیے موومنٹ نہ کی جائے۔ کیا ہو سکتی ہے وصولی کے لیے موومنٹ؟ یہی ہو سکتی ہے نا کہ فاٹا سے جو لوہا بن کے ادھر آئے اپنا بندوبستی علاقے کے اندر، اس کے اوپر ٹیکس وصول کیا جائے، یہ آپ نے نہیں کرنا۔ سگریٹ کے جعلی برانڈ، ہر سال ایک برانڈ لانچ ہوتا ہے، اور سال کے بعد وہ بند کر کے نیا برانڈ لانچ کر لیتے ہیں۔ ان کو پوچھا نہ جائے کہ یہ برانڈ کون بناتا ہے اور کہاں سے آتا ہے، اور اس پہ کتنا ٹیکس دیا اور کتنا ٹیکس دیا جانا ہے۔ یہ تھی وہ لوٹ مار جس کا بھانڈا پھوڑا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یعنی فلپ مورسن جو ہے، جس کے اوپر چائلڈ لیبر کا اور چائلڈ ابیوز کا الزام ہے، جس کی انتظامیہ کے اوپر گلوبلی اور مطلب کہ اس کے CEO کو ملا کے اور عمران خان کا ملنا، اور پھر اس کے لیے 50 کروڑ روپے کی کمپنی سے ڈونیشن قبول کرنا، یہ تو سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے نا۔ یوتھیوں نے بڑی چاؤں کے ساتھ، بڑے چاؤ کے ساتھ نا ان کی جو تصویریں ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر پبلک کی ہوئی۔ ابھی بھی آپ لکھیں، گوگل کریں جا کے تو آپ کو مل جائیں گے۔ بہرحال جی، شبر زیدی صاحب نے کوئی نیا بیان نہیں دیا۔ شبر زیدی صاحب جو ہیں وہ ملازم ہیں پنڈی کے، اور شبر زیدی صاحب جو ہیں جو انہیں ادھر سے فرمائش آتی ہے وہ آگے کر دیتے ہیں۔ تو آج کل چونکہ عمران احمد خان نیازی پہ تبرہ کرنے کی اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے شبر زیدی صاحب کو، تو وہ یہ کام کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ ویسے بھی شبر بھائی جو ہیں وہ عقل مند آدمی ہیں، اس ملک میں رہ کے فرگوسن چلانی ہے،
تو شبر بھائی کو پتہ ہے کہ کس کی بات کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی. بڑے پوپلے آدمی ہیں لیکن ہواؤں کا رخ دیکھ کے چلتے ہیں. تو آج کل ان کی ڈیوٹی ہے کہ عمران خان پہ تبرہ کیسے کرنا ہے, تو وہ الحمدللہ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.